السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکی ذرائع ابلاغ سے ایک بڑی خوفناک سی رپورٹ ہے، میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کر لوں۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ چینی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے مطالبہ کیا حکومت پاکستان سے کہ جو ان کے واجبات ہیں، جو سی پیک منصوبوں پہ ان کے اربوں ڈالرز لگے ہوئے ہیں، ان کی ادائیگی کی جائے۔ ہم اب ظاہر حکومت کے لیے اس وقت مشکل ہو رہا ہے اتنا اربوں ڈالر کا بندوبست کرنے کا۔ ہم جانتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ اگلے ہفتے چین جائیں گے، اور شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے مزید ٹائم پاکستان کو مل جائے، لیکن چینی حکام جو ہیں امریکی میڈیا کے مطابق وہ بضد ہیں کہ نہیں، پہلے جو ہے آپ ان کمپنیوں کو ادائیگی کریں، پھر ہم نئے منصوبوں کے لیے یا جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئے گی۔ اب اس وقت سی پیک کے جو منصوبے ہیں، چین کی جو سرمایہ کاری ہے وہ تقریباً 60 ارب ڈالر کے ارد گرد ہے، اور جس میں سے 25 ارب ڈالر تو یہ کمپنیاں خرچ کر چکی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ پیسے ہم نے بما سود ادا کرنے ہیں، اور اس کے عوض جو ہے پاکستان کے ایئرپورٹس، کچھ اہم جو کہہ لیں کہ شاہراہیں ہیں، اس طرح اور جو پراپرٹیز ہے وہ رہن رکھی ہوئی ہے بطور گارنٹی جو ہے چینی کمپنیوں کے پاس، چینی گورنمنٹ کے پاس۔ مغربی میڈیا جو ہے اور مغربی حکام جو ہیں یہ چین منصوبے جو ہیں اور سی پیک خاص کر جو بڑے منصوبے ہیں اس پر لے کر تنقید کرتا رہا ماضی میں بھی، کہ یہ منصوبے جو ہیں پاکستان کے لیے بوجھ بن جائیں گے، پاکستان کو ادائیگی کرنا مشکل ہوگی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ خبریں بھی تھی پہلے کہ جو عالمی بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، امریکہ ہے، یورپی یونین ہے، وہ سب یہ کہتے رہے کہ پاکستان کو جو قرضے دیے جا رہے ہیں یا جو امداد دی جاتی ہے اس سے پاکستان چینی کمپنیوں کو چین کو ادائیگی نہ کرے، چین جو یہاں منصوبے لگا رہا ہے اس کے جو پیسے ہیں وہ امریکہ یا ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف سے لے کر اس کی قسطیں ادا کر دی جائیں۔ ظاہر ہے امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح ہو۔ دوسری طرف چین جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چینی کمپنیوں اور چینی باشندے جو ہیں ان کے تحفظ کے لیے مناسب انتظامات حکومت پاکستان نے نہیں کیے، شہباز حکومت اس میں ناکام رہی ہے، اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے، جس کو افغانستان سے امریکہ جب بھاگا ہے، جب نکلا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ ایک سازش کے تحت تاکہ اس خطے میں غیر استحکام انتشار جو ہے وہ رہے اور استحکام نہ آ سکے، وہ بھاری اور خطرناک قسم کا اسلحہ جو ہے وہ چھوڑ گیا۔ آج وہی جدید ترین جو اسلحہ ہے وہ ہماری فورسز کے پاس بھی اتنا جدید اسلحہ نہیں ہے، ہماری پولیس کے پاس وہ جدید اسلحہ نہیں ہے جو دہشت گردوں کے پاس ہے، تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں۔ جو حکومت ہے اس نے کئی مرتبہ اس معاملے کو اٹھایا، دفتر خارجہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب امریکہ جو اسلحہ چھوڑ گیا تھا افغانستان کے اندر وہی آج جو ہے دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب ظاہر امریکن کا تو اپنا نقطہ نظر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ امریکہ کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا یہاں سے نکلنے کا، کیونکہ اس وقت جو تھے امریکی اسٹیبلشمنٹ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر افغانستان میں عدم استحکام رہتا ہے، پاکستان بھی عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے، تو اس سے جب تک امریکی مفادات کو خطرہ نہیں محسوس ہوتا، امریکی مفادات خطرے میں نہیں آتے، انہیں اس سے اب کوئی غرض نہیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، طالبان ہے یا نہیں ہے، انہیں غرض نہیں۔ انہیں اس وقت غرض ہوگی جب پاکستان یا افغانستان میں ایسے حالات ہوئے جو امریکی مفادات کے خلاف ہو۔ اچھا، دوسرے آپ جانتے ہیں کہ امریکی یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو سی پیک منصوبے ہیں پاکستان انہیں ختم کرے اور چین سے دوستی کم کرے۔ اور گوادر میں جو ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ گوادر میں کوئی حکومت دعوے تو بہت کر رہی ہے، لیکن گوادر میں کوئی اتنی بڑی چہل پہل نہیں ہے، کوئی ابھی وہ اسی طرح ایکٹیو نہیں ہوا ہے، اور ابھی بہت سے مسائل ہیں، اس میں بڑا مسئلہ سرمایہ کا ہی ہے۔ اچھا، اب جو حکومت ہے وہ شہباز حکومت جو پہلے انہوں نے دعوے تو بہت کیے تھے کہ جی عرب ممالک سے بھی، دوست ممالک سے اربوں ڈالر آئیں گے، چین بھی اربوں ڈالر دے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلے آپ نے اربوں ڈالر لیے میں اب ان کی ادائیگی کا وقت آیا ہوا ہے، آپ نے اربوں ڈالر واپس کرنے ہیں، چینی کمپنیوں کو بھی واپس کرنے ہیں، اور آئی ایم ایف سے جو آپ کو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں آپ 9 ارب ڈالر لیں گے تقریباً 3 سال کے لیے، لیکن اگلے سال آپ نے 20 ارب ڈالر واپس بھی کرنے۔ اب آئی ایم ایف کی کل کی ایک رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے تجارتی خسارہ جو ہے وہ مزید 5 ارب ڈالر بڑھنے کا امکان ہے، یعنی اگلے سال ہمارا خسارہ جو ہے 5 ارب ڈالر بڑھ جائے گا۔
اور دوسری طرف بھی میں نے بتایا کہ جو IMF آپ کو ٹوٹل دے گا $9 ارب، اور $9 ارب دے گا 3 سال میں، جبکہ صرف اگلے سال میں جو یہ جون کے بعد 1 جولائی سے جو نیا مالی سال ہمارا شروع ہوگا، اس میں جو خسارہ ہے آپ کا تجارتی وہ $5 ارب بڑھ جائے گا. آپ کی امپورٹ جو ہے پاکستان میں سامان آ رہا ہے اس پہ آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، جبکہ آپ کی ایکسپورٹ جو پاکستان کا جو سامان بیرون ملک امریکہ، یورپ یا مڈل ایسٹ میں جو ہمارا جا رہا ہے وہ کم ہو جائے گا. یعنی تجارتی خسارہ بڑھ جائے گا، ہماری ایکسپورٹ کم ہوگی جبکہ امپورٹ بڑھ جائے گی. حکومت جو دعوے کر رہی تھی وہ تو سب صفر ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ جب آپ کا $9 ارب آپ لے رہے ہیں 3 سال میں لیں گے، اس پہ بھی آپ نے سود بھی دینا ہے. تجارتی خسارہ جو آپ کا بڑھ رہا ہے 1 سال میں $5 ارب، تو بھائی یہ تو پھر آپ کہاں سے پیسے لائیں گے؟ پھر شہباز شریف نے یہ دعویٰ کیا جی جو ہے ولی عہد محمد بن سلمان اس کی قیادت میں پاکستان کو مالی مشکلات سے نکالیں گے. محمد بن سلمان تو پاکستان آئے نہیں، دورے ان کا ملتوی ہو گیا. انڈیا میں وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کر چکے، وہاں گئے تھے. پاکستان جب آنا تھا وہ ظاہر ہے ان کی کوئی مصروفیات نکل آئی، وہ نہیں آ سکے. تو اب اربوں نے بھی ایک طرح سے حکومت کو جھنڈی کرا دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو شاید حکومت بتاتی نہیں ہے، ہم بتا رہے ہیں. عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے نا کہ سعودی عرب کا بڑا پیسہ ہے، UAE کے پاس بھی بڑا پیسہ ہے. ایکچول ایسا نہیں ہے. اور نیوم سٹی جو ولی عہد محمد بن سلمان نے بنایا ہے وہ بھی خسارے میں جا رہا ہے. اور سعودی عرب کا اس وقت جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب تیل پر انحصار کم کریں، ایکسپورٹ آپ بڑھائیں. ٹورزم پہ وہ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو سعودی عرب کی سیاحت ہے اس میں لوگ آئیں، یورپین آئیں، امریکن آئیں اور اپنے پیسے وہاں سے لگائیں. اس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ عرب ممالک جو پاکستان میں آ کے سرمایہ کریں. عرب ممالک بیچارے کوشش کر رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ جو ہے اور چینی کمپنیاں جو بھی ہیں وہ سعودی عرب میں اور UAE میں آ کے سرمایہ کاری کریں. یعنی وہ اپنے ان کے مفادات، ان کے ٹارگٹ ہیں، ہمارے اپنے مفادات ٹارگٹ. ہمیں جو دوست ممالک ملتے ہیں مثلا چین ہے، امریکہ ہے. چین تو کر رہا ہے CPEC میں، لیکن چین چاہتا ہے کہ جو اس نے سرمایہ کاری کی ہے وہ بھائی وہ واپس بھی تو کرو نا. اربوں ڈالر جو حکومت نے لیا ہوا ہے اب وہ کون واپس کرے گا؟ اب وہ آپ نے دینا تو شہباز شریف جاتے ہیں. ظاہر ہے امید تو یہی ہے کہ چین ہمارا دوست ملک ہے، اس کے بھی پاکستان میں مفادات ہیں، CPEC سے بھی اس کے بھی مفادات وابستہ ہیں. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے، یہ اتنی مشکل میں پڑ جائے کہ پیسے دینا اس کے لیے ممکن نہ رہے. کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل آئے گا. لیکن لانگ ٹرم کیا ہوگا؟ چلیں آپ ادھر سے آپ کو ریلیف مل جائے گا. تجارتی خسارہ IMF جو آپ کو پیسے دے رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ کا $5 ارب خسارہ بڑھ جائے گا. یہ آپ کیسے پورا کریں گے؟ آپ کا پلان ہی کوئی نہیں ہے. انویسٹمنٹ آپ کی پاکستان آ نہیں رہی. ملک ریاض صاحب جو اس وقت پراپرٹی کے سب سے بڑے جانے پچھانے شخصیت ہے، ان کا آپ نے بیان پڑھ لیا. ان کا ٹویٹ بہت خوفناک ٹویٹ ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بلیک میل نہیں ہوگا، کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گا، عمران خان کے خلاف جو وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا. یہ بھی چیزیں سارے آ رہی. جب پاکستانی انویسٹر جو ہے جو اربوں خربوں روپے کا پاکستان میں مالک ہے وہ حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے، تو جو غیر ملکی سرمایہ کار ہے وہ پاکستان میں کیسے آئے گا؟ تو میں آپ لوگ جانتے ہیں جو میری تحریریں بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ میں بہت پازیٹیو ہوں پاکستان کے حوالے سے. ظاہر ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے اور ہماری خواہش یہ ہے، دعائیں یہ ہے کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، ہم اس معاشی دلدل سے نکلیں، مسائل سے نکلیں. لیکن جو حکومت ہے اس کے پاس تو کوئی ویژن نظر ہی نہیں آ رہا کہ آپ دعوے تو کر رہے ہیں، عملاً تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، عملاً تو ہم مزید خسارے میں جا رہے ہیں. آپ اگر آپ کے پاس حکومت کے پاس شہباز شریف حکومت سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو سعودی عرب کی انویسٹمنٹ نہیں آتی آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ کے پاس تو کوئی سیکنڈ آپشن ہی نہیں ہے. چین کو آپ نے پیسے واپس کرنے، چلے میں نے جیسے بھی پہلے شروع میں بھی کہا کہ چین ایک کوئی ہمارا دوست برادر ملک ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا، آپ کو ریلیف دے دے گا تھوڑا سا. لیکن پھر آپ اگلے سال کیا کریں گے؟ یہ کون سا آپ کے پاس پلان؟ آپ کے پاس تو پلان ہی کوئی نہیں ہے. پاکستانی جو بیرونی مالک ہیں اور جو لوکل سرمایہ کار ہے وہ آپ پہ اعتماد نہیں کر رہا. آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. آپ اپنا پیسہ تو لا نہیں رہے، پھر دوسروں سے آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ حسین نواز، سن نواز اور آپ کے باقی جو ہے لوگ لے آئیں پاکستان میں پیسہ؟ جب وہی حکومت پر آپ کی اپنی حکومت پر وہ اعتماد نہیں کر رہے تو دوسرا کیوں کرے گا؟ تو ابھی ایک میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے. جب تک یہ سرجری نہیں ہوگی، جب تک ایک بڑا آپریشن نہیں ہوگا، یہ حالات جو ہے ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے. یہ بحران بڑھتا جائے گا، غربت بڑھتی جائے گی.
اب لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. جو بڑے بڑے میں اچھے لوگوں کو جانتا ہوں, سرمایہ کاروں کو جانتا ہوں, بڑے بزنس مین کو جانتا ہوں, سارے پریشان ہیں. سب کے لیے اپنے اخراجات پورا کرنا مشکل ہے, اور وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ فیکٹری بند کر دو, اپنا جو دکان بند کر دو, اور جو پیسے ہیں اس کو سنبھال کے رکھو, کھاتے رہو بیٹھ کے, یا پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جاؤ. اب ایک بڑا یہ ٹرینڈ ہے, لیکن یہ مسائل کا حل نہیں ہے. گزارش یہی ہے کہ اس وقت تمام لوگوں کو, تمام سیاسی جماعتوں کو, سیاستدانوں کو, نواز شریف کو, عمران خان کو, پیپلز پارٹی کو, سب کو مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنا ہوگا. اور جو بھی بہت بڑا کچھ جو آپریشن کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ مافیا کے خلاف, کرپٹ لوگوں کے خلاف, ان کے پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالنے ہوں گے. جب تک آپ وہ کرپشن کا پیسہ نہیں نکالیں گے, جو بیرون ممالک جو اربوں خربوں ڈالر آپ کے رکھے ہیں, جب تک پاکستان میں نہیں آئیں گے, آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور مجھے بتائیں, آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ویڈیوز دیکھ کے آپ کی بہت زیادہ آپ کے پاس بھی نالج ہے. دنیا کا کوئی ایسا ملک مجھے بتائیں کہ جہاں کسی دوسرے ملک نے آ کے اس کی حالت بہتر کر دی ہو. کیا امریکہ کے پاکستان کی حالت بدلے گا؟ کیا سعودی عرب پاکستان کی حالت بدلے گا؟ کیا یو اے پاکستان کی حالت بدلے گا؟ یا چین آ کے پاکستان کی حالت وہ کیوں بدلیں گے؟ ان کی جنہوں نے بھی کمپنیوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, چاہے وہ چینی ہو, چاہے امریکی ہو, چاہے سعودی ہو, وہ تو بما منافع آپ سے یہاں سے جائیں گی, وہ خسارے میں کیوں جائیں گی؟ تو ان چیزوں پر ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے. 25 کروڑ انسانوں کی زندگی کا معاملہ ہے, یہ ایک دو لوگوں کی زندگی کا معاملہ نہیں. ٹھنڈے دل سے مسائل کو حل کریں, مل بیٹھیں, انتشار کو دور کریں, اور معیشت کو صحیح راستے پہ ڈالیں. دوستوں, آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.